وهي جائزة في 3 أيام. قربانی جائز ہے 3 دنوں میں، ایک پہلا عید کا دن اور 2 دوسرے، یعنی دوسرا اور تیسرا. یوم النحر ایک پہلا دن ہے، وہ یومان بعدہ اور 2 دن بعد ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی فرماتے ہیں 3 ایام بعدہ، 3 دن ہے بعد یوم النحر کے، یعنی اول دن عید کے بعد 3 دن ہے، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. وہ چوتھے دن بھی قربانی کے قائل ہے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام التشریق تکبیرات کلھا ایام ذبح، تمام کی تمام ایام ذبح، اور تشریقات تو چوتھی دن تکبیرات ہے تو قربانی. ولنا ہماری لیے مروی عن عمر وعلی وابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم قالوا ایام النحر 3، ایام نحر کی 3 ہیں، افضلها اولها. یہاں ایام نحر کی 4 ہو گئے یا 3 ہو گئے؟ کسی نے کہا یہ تو صحابہ کا قول حدیث نہیں ہے. کہتے صحابی جب حکم غیر معقول بیان کرے تو وہ محمول علی سماع ہوتا ہے من النبی علیہ السلام. وقد قالوه سمعا، انہوں نے یہ سمعان کہا لأن الرأی، کیونکہ صحابہ کی رائے لا يهتدي للمقادیر، وہ راہ نہیں پاتی اس بات کی طرف کہ وہ مقدار مقرر کرے قربانی کا. وفی الاخبار تعارض، اب اس نے حدیث پیش کی کہ ایام التشریق کلھا ایام ذبح، تو کہتے ہیں ان احادیث میں تعارض ہے. فاخذنا بالمتيقن، ہم عمل کریں گے متيقن پر. ان کی روایت میں 4 ہے، ہماری روایت میں 3 ہے. 3 اور 4 میں متيقن کون ہے؟ 3 ہے. وهو الاقل جو 3 ہے. وافضلها اولها، اور افضل اول ہے، كما قالوا ولأن. دوسرا ہے کہ اول دن اس لیے افضل ہے کہ قربانی نیکی ہے، اور نیکی میں جتنی جلدی کی جائے وہ بہتر ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةً إِلَىٰ أَدَاءِ الْقُرْبَىٰ، اس میں جلبازی ہے اداء عبادت کو، اور وَهُوَ، اور جلبازی اصل ہے، إِلَّا لِمُعَارِضٍ، جب تک معارض نہ ہو. ظہر کی نماز نیکی ہے لیکن گرمیوں میں معارض موجود ہے، جلدی نہ پڑھو. فإن شدة الحر من فیح جہنم. ويجوز الذبح في لياليها، اور ان دنوں کے راتوں میں بھی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے. مکروہ اس لیے ہے لاحتمال الغلط فی ظلمۃ اللیل، کہیں غلطی نہ کرے. غلطی کے 2 معنی ہیں، ایک ہی کہ اپنی جانور کی وجہ کسی کی جانور ذبح نہ کرے، یا یہ ہے غلطی کا کہ گلی کی وجہ گردن سے نہ ذبح کرے. اور ایام نحر کے جو ہے وہ 3 ہیں، عید کا پہلا، دوسرا، تیسرا دن. اور ایام تشریق 3 ہے. ایام تشریق تو کل کتنے ہوئے؟ 6. لیکن والکل یمضی باربعتنا، یہ 6 دن 4 میں گزرتے ہیں. کس طرح؟ اولها نحر، عید کا پہلا دن نحر ہے، لا غیر تشریق اس کو نہیں کہتے. وآخرها تشریق، اور آخری جو ہے وہ تشریق ہے. آگے کیا ہے؟ یعنی چوتھا دن لا غیر. والمتوسطان، اور دوسرا اور تیسرا دن نحر و تشریق. اب اس میں قربانی ذبح کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کے ساتھ تصدق؟ تو کہتے ہیں کہ قربانی کا ذبح افضل ہے، اور اضحیہ اس میں افضل ہے من التصدق بثمن الاضحیہ لانها تقع واجبۃ او سنہ، کیونکہ قربانی یا واجب ہے جیسے ہمارا مذہب ہے، یا سنت ہے جیسے امام یوسف و امام شافعی کا ہے، اور تصدق یقیناً نفل ہے. فتفضل علیہ، تو قربانی افضل ہے صدقے پر. ولانها، دوسرا ہے کہ صدقہ تو آپ سال بھر دے سکتے ہیں، اور قربانی کی مخصوص ایام ہے اس لیے قربانی افضل ہے. وَلِأَنَّهَا قربانی تفوت و فوت ہو جاتی ہے بفوات وقتها، اور صدقہ توتا بها فی الاوقات کلها، یہ تو سارے سال میں ادا کیا جا سکتا ہے. فنزلت، تو یہ صدقہ ایسا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف
اور تصدق کیسا ہے جیسے بیت اللہ میں نماز. تو دیہاتی مسافر آدمی کے لیے وہاں ثواب افضل ہے کیونکہ ثواب بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور نفل تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے وہاں نفل سے بہتر یہ ہے کہ ثواب کیا جائے. تو یہ بمنزلہ ثواب اور نفل کی ہے فی حق الافاقی مسافر کے حق میں. ولو لم یفرح اگر قربانی نہ کرے حتیٰ کہ ایام نہر گزر جائے, نو ان کان اوجب علی نفسہ اگر اس نے منت مانی تھی یا فقیر تھا اور اس نے قربانی خریدی تھی اپنی پر واجب کی, نو تصدق بها حیتا جب عید کے بعد وہ جانور مل جائے تو وہ خیرات کرے گا. او ان کان غنیا اور اگر غنی تھا نو تصدق بقیمت شاتنا اشترى او لم یشتری, خواہ اس نے خریدا ہو قربانی کا جانور ہو گم ہو گیا ہو یا نہ خریدا ہو. لأنها واجبۃ علی الغنی قربانی غنی پر واجب ہے. تو اگر اس نے نہ بھی خریدا ہو اور ایام نہر گزر جائے تو کیا کرے؟ تصدق کرے. اور فقیر پر واجب ہے بشراء بنیت تزکیہ جب اس نے خرید کی بنیت تزکیہ. نو فاذا فات الوقت جب وقت فوت ہو جائے تو واجب ہے فقیر پر تصدق کی وہ جانور دے دے اخراجا له من العقدہ تاکہ اپنے آپ کو واجب سے فارغ کرے. جیسی جمعہ تقضی بعد فواتہا فوت ہونے کے بعد اس کا قضا کیا ہے؟ ظہر یا صوم بڑھاپے کی وجہ سے قضا ہو جائے تو فدیہ. پٹھان کی قربانی. ولا یضحى بالعمیاء جو آنکھوں سے اندھا جانور ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. والعوراء جو بینگا ہے, اچھا جی ٹھیرا دیکھتا ہے. والعرجاء اور لنگڑا التي لا تمشي الى المنسك جو قربان گاہ تک چل نہیں سکتا. ولا العشفاء اور لاغر کے ساتھ بھی قربانی. یہ سب پٹھانوں کی قربانی. لقول علیہ السلام لا تجزی فی الضحایا اربعۃ جائز نہیں ہے قربانی میں 4 قسم جانور. العوراء البین عورها بینگا جس کا بینگا پن ظاہر ہو. والعرجاء البین عرجها اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو. والمریضۃ البین مرضها اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو. والعشفاء اور وہ لاغر لا تلقی جو اٹھ نہ سکے. گائے گر گئی اب اٹھ نہیں سکتی, پٹھان نے کہا عید کا دن آ رہا ہے ادھر ہی ذبح کریں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز نہیں. ولا تجزی مقطوعۃ الاذن اور جائز نہیں ہے وہ جس کا کان کٹا ہوا. یہ کان ہے ثلث کان کٹا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے. ایک چیرا ہوا ہے ایسا, پٹھانوں کے جانوروں کے کان چیری ہوئی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جائز ہے, کھٹی ہوئی کے ساتھ جائز نہیں. وزم اور جس کا دم کٹا ہوا ہو. پھر بگاڑی کی کھوتی ہے اس نے اس کے دم توڑ دی, غلط استعمال ہوا دم توڑ دیا, اب اس کے ساتھ تلواری جائز نہیں ہے, بس وہی نہر کافی ہے. اما اذن نہ ہو تو کیوں جائز نہیں ہے؟ فلقول علیہ السلام استشرف العین والاذن تم خوب تحقیق کرو قربانی کی جانور کی آنکھ اور کان کی. اے اطلبوا سلامتہما تم تلاش کرو ان کی سلامتی. واما زم کی سلامتی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ عضو کامل مقصود ہے. فصار کالاذن وللتی ذهب اکثر اذنها اور جائز نہیں ہے وہ جس کا اکثر کان کٹا ہوا ہو, اکثر دم کٹا ہوا ہو. اور اگر اکثر اذن اور زم باقی ہے نجاز. کیوں؟ لأن للأکثر حکم الکل اکثر کے لیے حکم کل کا ہے بقاءً, یعنی جب اکثر باقی ہے تو ہم کہیں گے کل باقی ہے. وذهابًا اکثر کٹا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کل کٹا ہوا. یہ اکثر کی قید کیوں لگائی؟ تو کہتے ہیں کہ عیب قلیل سے تو بچنا ممکن ہے. اگر ہم کہیں کہ تھوڑی سی عیب بھی نہ ہو تو پھر قربانی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ کم عیب لا يمكن التحرز عنه اس سے تحرز ممکن نہیں ہے. فجعل عفوا یہ عفوا ہے. اب اکثر کٹا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے, اکثر باقی ہے تو جائز ہے. اکثر سے مراد کیا ہے تو کہتے ہیں مختلف روایات بابی مقدار اکثر میں
جامع صغیر میں امام محمد نے عنہ امام صاحب سے نقل کیا ہے رحمہ اللہ کہ وَإِن قُطِعَ مِنَ الذَّنْبِ وَالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ وَالْإِلْيَةِ، اگر کاٹا گیا دم سے یا کان سے یا آنکھ سے یا سرین سے ثلث یا اقل نو اجزا ہو، ثلث بھی اقل میں شامل ہے، او ان کان اکثر او اکثر ثلث سے تھا تو پھر لم یجوز، کیونکہ ثلث میں وصیت نافذ ہے بغیر رضا ورثہ کے، معلوم ہوا کہ یہ ثلث کم ہے، نفات بر قلیلا وفیما زیادہ، او اگر میت زائد بھی ثلث پر وصیت کرے تو وہ جائز نہیں ہے جب تک ورثہ اجازت نہ دے، معلوم ہوا کہ ثلث سے زائد وہ اکثر ہے، ولا تنفذوا او وفیما زیادہ، اور اگر وصیت مذاب علی الثلث تو وہ نافذ نہیں ہے مگر برضا ورثہ کی، تو فاعتبر کثیرا ویروی عنہ، اور امام صاحب سے یہ ہے کہ الربع، اگر ربع کٹا ہوا ہو تو وہ اکثر ہے، ربع سے کم ہو تو وہ اقل ہے، کیوں؟ لأنہ یہ ربع یحکی قائم ہوتا ہے مقام الکمال، کامل کی جگہ، علی ما مر فی الصلاۃ، اگر ربع راس پر مسا کرے تو گوئے کہ کل راس پر مسا ہوا وہ جائے گا۔ ویروی الثلث، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ثلث کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جس میں وصیت کا بیان تھا حضور نے فرمایا الثلث، وصیت بالثلث کرو، والثلث کثیر، تو دیکھو ثلث کو حضور نے قلیل فرمایا یا کثیر فرمایا؟ امام یوسف امام محمد کہتے ہیں اذا بقی الاکثر من النصف، نصف سے اکثر باقی ہو تو اجزا ہو، اعتبارا للحقیقت علی ما تقدم فی الصلاۃ وهو اختیار الفقیہ ابو اللیث، اور امام یوسف کہتے ہیں میں نے اس قول کی اطلاع امام صاحب کو دی کہ اکثر سے مراد اکثر من النصف ہے، فقال امام صاحب نے کہا قولی ہوا قولک، میرا بھی یہ قول ہے، حالانکہ امام صاحب کا پہلے ثلث ہے اور اب کہتے ہیں نصف، تو قولی ہوا قولک کا اگر یہ معنی ہو جائے کہ میرا اور آپ کا قول ایک ہے تو گوئے کہ امام صاحب نے ثلث اور ربع سے رجوع کیا، اور اگر قولی ہوا قولک کا معنی یہ ہے کہ میرا قول قریب ہے آپ کے قول کا، آپ نے نصف کہا میں نے ثلث کہا، ثلث اور ربع میں فرق کم ہے، فقال قولی ہوا قولک، قیل بعض نے کہا یہ رجوع ہے امام صاحب سے امام یوسف کے قول کو، اور بعض نے کہا کہ معنی امام صاحب کے قول کا یہ ہے قولی قریب من قولک، ٹھیک ہے۔ اب نصف کان کٹا ہوا ہے تو اس میں دو روایتیں ہیں، اس میں ایک روایت میں یہ کہ صحیح ہے قربانی، ایک میں ہے کہ صحیح نہیں ہے، کما فی انکشاف العضو، انسان کی نماز میں اعضاء رئیسہ نصف ننگا ہے اور نصف ڈھکا ہوا ہے تو نماز جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ جائز ہے کیونکہ نصف ڈھکا ہوا ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ نصف باہر نکل آیا ہے، ٹھیک ہے پھر بگاڑ اب مولی صاحب دم میں تو پتہ چلا ہے کہ نصف کٹا ہے یا نصف سے کم یا نصف سے، کان میں بھی یہ پتہ چلتا ہے، آنکھ میں کیسے پتہ چلے گا؟ آنکھ میں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بکری کی ایک آنکھ خراب ہے اس کو باندھ لو اور دور پاٹھک پر گھاس رکھو، اگر اس صحیح آنکھ نے پاٹھک پر نہیں دیکھا تو ذرا قریب کرو، نہیں دیکھا تو ذرا قریب کرو، اب جب اس دیوار پر گھاس آیا تو اس آنکھ سے اس نے دیکھ لیا، معلوم ہوا کہ صحیح آنکھ کی نظر دیوار تک ہے، پھر وہ صحیح آنکھ باندھ لو اور بیمار آنکھ چھوڑو، تو ظاہر ہے کہ بیمار آنکھ سے وہاں نہیں دیکھے گا تو ذرا اور لاؤ، اگر نصف مسافت میں دیکھا معلوم ہوا کہ نصف نظر ختم، اور اگر ثلث مسافت میں دیکھا معلوم ہوا ثلث نظر ختم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ثم معرفت المقدار، پھر معرفت مقدار کی غیر عین میں متیسر ہے، اور عین میں یہ ہے کہ اس تو شد العین المعیبہ، بیمار آنکھ کو باندھو، بعد اللہ تعالی فشاد، بعد اس کے کہ گھاس نہ کھایا ہو بکری نے 1 یا 2 دن، تاکہ 1 یا 2 دن تک، 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 1 یا 2 دن ت
گاس کی چاہت اس کے دل میں ہو. ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا، پھر گاس آہستہ آہستہ اس کے قریب کرو. فإذا رأته من موضع، جس جگہ میں وہ دیکھے، اعلم على ذلك المكان، وہاں نشان لگاؤ. ثم تشد عينها الصحيحة، پھر وہ صحیح آنکھ جو ہے وہ باندھو. وقرب إليها العلف قليلا قليلا، اور گاس آہستہ آہستہ قریب کرو. حتى إذا رأته من مكان، جب بیمار آنکھ سے ایک جگہ میں دیکھے، اعلم عليه، وہاں نشان لگایا جائے. ثم ينظر، پھر دیکھا جائے، الى تفاوت ما بینہما، کہ دونوں جگہوں میں تفاوت کیا ہے. اگر ثلث تھا تو فظاہر جو نظر جا چکی ہے وہ ثلث ہے، اور اگر نصف تھا نفن. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، أَن يُضَحَّى، کہ قربانی کیا جائے، بالجمع، اس جانور سے جس کی سینگ پیدائشی نہ ہو. وَهِيَ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا، لِأَنَّ الْقَرْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مقصود، کیونکہ قرن کے ساتھ مقصود متعلق نہیں ہے، وہ کھایا نہیں جاتا. وَكَذَا مَكْسُورُ الْقَرْنِ، اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سینگ کی ٹوٹی ہوتی ہے، ایک سینگ کی اندر ایک بچ ہوتا ہے، بچ اگر ٹوٹا ہوا ہو تو پھر جائز نہیں. لما قلنا والخسیو اور جائز ہے قربانی پیر بگاڑا کے ساتھ. لأنها لحمها اطیب، کیونکہ اس کا گوشت خوب پربے ہوتا ہے. دوسرا اس کی ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ضحی بکوشین، آپ نے قربانی دی دو دمبوں کی، املحین جو موٹے تھے، موجوعین اور دونوں خسی تھے، دونوں ایسے. والسولا، یہ تمام پٹھانوں کی قربانی ہے. اور جائز ہے قربانی پاگل جانور کے ساتھ، وہی المجنونہ، لیکن یہ سب کہ گھاس کھانے کا قابل ہو. اگر جنون اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اب وہ گھاس نہیں کھاتا تھا تو پھر جائز نہیں ہے. وکیل هذا، یہ جواب اذا كانت تاثل، جب وہ گھاس کھاتا ہو. لانه یہ جنون لا يخل بالمقصود. او اما اذا كانت تاثل، اگر اس نے گھاس کھانا چھوڑ دیا، لا تجزیه. والجرب، خارشی جانور، اگر خارش گوشت تک پہنچ چکا تھا پھر جائز نہیں ہے، اور اگر چمڑے تک محدود ہے تو ہاں. والجرب خارشی ان کان سمینتاً، اگر وہ فربے ہے تو جائز ہے. لأن الجرب فی الجلد، کیونکہ خارش چمڑے میں ہے. لا نقصان فی اللحم، گوشت میں نقصان نہیں ہے. او ان کانت محذولتاً، اگر خارشی جانور لاغیر تھا نو لا تجوز، جائز نہیں ہے. لأن الجرب فی اللحم، کیونکہ خارش گوشت میں پہنچ چکا ہے. فانتقص، گوشت کم ہے. ٹھیک ہے یا نہیں. وَأَمَّا الْخَتْمَةُ، بوڑھی جس کی دانت نہ ہو، جس کی دانت نہ ہو، اس کے ساتھ قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْخَتْمَةُ، ہر کہ وہ جانور ہے لا اسنان لہا، فعن ابی یوسف، کہ اس میں اسنان میں معتبر ہے کثرت اور قلت. اگر کثرت دانتوں کا تھا تو جائز ہے، کثرت نہیں جائز نہیں. اور امام یوسف سے یہ بھی ہے انہو ان بقیہ، اگر اتنے دان باقی تھے کہ ممکن تھا الاختلاف گھاس کھانا تو جائز ہے. لحصول المقصود. والسکا، بعض جانوروں کی پیدائشی کان نہیں ہوتے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ مقطوع اکثر العظم کی قربانی جائز نہیں ہے. تو جس کی صرف سے کان نہ ہو اس کی بطریقی. والسکا وہی التي لا اذن خلقتا لا تجوز. کیوں؟ ان کان هذا، اگر پیدائشی اس کے کان نہ ہو. کیوں؟ لأن مقطوع اکثر العظم، جس کا اکثر عظم کٹا ہوا ہو. اذا کان لا يجوز، جب وہ جائز نہیں ہے. فعظیم الاذن اولا، تو جس کا سرے سے کان نہ ہو وہ بطریقہ لا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھو یہ سارے عیوب مانی ہے جواز قربانی سے اس وقت جو ذبح سے پہلے یہ عیوب موجود، ذبح سے. اگر پھر بگاڑا کہ ایک دمبا صحیح سالم ہے لیکن اس نے ذبح کے لیے لیٹایا، لیٹاتے وقت اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اس کا کان کٹ گیا ہے، وہ مانی نہیں ہے قربانی سے، وہ جائز ہے. یہ ساری تفصیل جو ہم نے ذکر کی
جب یہ عیوب قائم ہو وقت شراء ولو اشتراها سلیمتا، اور اگر اس نے ایک جانور صحیح سالم خریدی، ثم تعیبت بعیب مانع، اور پھر اس کے اندر ایک عیب مانع عن الجواز آیا، تو اگر غنی کا تو اس پر دوسرا ہے، اور اگر فقیر کا نسجیہ وہ ناقص ذبح کرے۔ وہذا لأن الوجوب علی الغنی، وجوب غنی پر شرع سے ہے ابتداء، شرع کی وجہ سے نہیں ہے۔ فلم یتعین، وہ جانور متعین نہیں ہے قربانی کا، وہ معیوب چھوڑ دے دوسرا لے لے۔ اور فقیر پر تو واجب ہے بشرائہ بنیت التزیہ فتعینت، وہ کیا ولا یجب، اور فقیر پر واجب نہیں ہے کہ زمان جس کے نقصان کا کما فی زکات، جیسے 200 روپے ہے تو اس میں 5 روپے ہے، اگر 100 روپے چوری ہو جائے تو 100 روپے کی زکات بھی کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ وعن هذا الاصل قالوا اذا ماتت المشترات، اب آؤ یہ جانور خریدا گیا قربانی کے لیے، عید سے پہلے یہ مر گیا، تو اگر خریدار غنی تھا تو اس کی جگہ دوسری قربانی دے گا، اور اگر غریب تھا اس پر نہیں ہے، کیونکہ جو متعین ہو چکا تھا وہ تو مر گیا، اور دوسرا اس نے بھی خریدا نہیں ہے، جب خریدا نہیں اس پر واجب نہیں ہے۔ جب مر جائے وہ جانور جو خریدا گیا واسطے قربانی کے، نو علی الموسر مکانہ اخرى، مالدار کے اوپر اس کی جگہ دوسرا ہے، ولا شیء علی الفقیر، ولا علی، چلو اب فقیر کا بیڑا غرق کرتا، غنی نے یہ بکرا خریدا اور ایام نار سے پہلے یہ گم ہو گیا، تو غنی دوسرا لے گا، اور اگر عید کے بعد یہ مل جائے تو اس کی قربانی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذمہ فارغ ہو چکا ہے، یہ بیچے یا کال۔ اور اگر فقیر جو ہے یہ خریدے اور گم ہو جائے، فقیر نے خواہ دوسرا خرید لیا، دوسرا، اور عید کے دنوں میں یہ بھی مل گیا، اب دونوں کی قربانی دینی ہوگی، کیونکہ فقیر پر نفل ہے اور اشتراک کی وجہ سے اس پر واجب ہوا، یہ بھی واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے۔ وعن هذا قال اذا ماتت المشترات للتزیہ، جب مر جاتا ہے وہ جانور جو خریدا گیا واسطے قربانی کے، تو موسر پر مکانہ اخرى ولا شیء علی الفقیر، او ولو ضلت او سرقت، اور اگر وہ گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، فاشترى اخرى، اس کی جگہ دوسری لے لی، ثم ظہرت الاولی فی ایام النحر، پھر وہ پہلا مل گیا ایام النحر میں، تو مالدار پر ایک کا ذبح ہے اور فقیر پر ذبحہما، ٹھیک ہے۔ ولو ازدعاها، پھر بگاڑا نے اپنی کوٹھی کو لٹایا قربانی کے لیے، فاستربت، وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، فانکسر رجلها، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، فذبحها، نجاز استحسانا، یہ عیب مانی نہیں ہے کیونکہ یہ دوران ذبح میں ہے، خلاف لظفر و شبیر رحمہ اللہ، کیونکہ حالت ذبح کا اور مقدمات ذبح کا ملحق بذبح ہے، گویا کہ یہ حاصل ہوا ذبح سے اعتباراً و حکماً۔ وکذا، اسی طرح اگر جانور کو عیب لگ جائے حالت ذبح میں، فانفلتت، اور وہ چھوٹ جائے بھاگ جائے، ثم اخذت، پھر پکڑا جائے، من فوری کی، وکذا بعد فوری کی، تو امام محمد کے نزدیک یہ جائز ہے، خلاف ابی یوسف۔ اور کیوں جائز ہے؟ یہ عیب حاصل ہوا بمقدمات قربانی کس جانور کی دی جائے، تو قربانی من الابل ایک، والبقر دو، والغنم، غنم بکری دنبئی دونوں کو کہتے ہیں، بینس اس میں داخل ہے گائے میں، لأنها قربانی معروف ہے شرعاً اور منقول نہیں ہے اسیہ بغیر ان جانوروں کے نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے۔ وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ السَّنِي، اور جائز ہے تمام جانوروں سے 2 دانت والے، گائے کے 2 دانت ہوتے ہیں سال کے بعد، اونٹ کی 2 دانت ہوتے ہیں 5 سال کے بعد، کتنی؟ بکرے کے 2 دانت ہوتے ہیں سال کے بعد، بات سمجھ میں؟ تو بکرا سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال کا ہو، اور اونٹ 5 سال کا۔ الا الزرع سوا بکری کی فإن الجزاء، الا الزرع دمبا کی فإن الجزاء منه يجزي، اس میں سے 6 ماہ والا بھی کافی ہے، 17
لقول علیہ السلام ضحوا بثنایا، تم قربانی دو دو دانتوں والوں کے ساتھ، الا ان یاسر علی احدکم، اگر مشکل ہو جائے دو دانتوں والا کسی کے سامنے، فلیذبح الجزع، تو 6 ماہ ذبح کرے، من الضان، چترے سے، بکرا 6 ماہ کا کب بھی نہیں ہے، دمبا جس کا دم ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، چھترا وہ ترکی جانور. اچھا جی. وقال علیہ السلام نعمت العزیۃ الجزع، بہترین قربانی جو ہے وہ چھترا ہے، من الضأن. قالوا هذا اذا كانت عظیمۃ، لیکن 6 ماہ والا چھترا تب جائز ہے کہ وہ اتنا موٹا ہو کہ اگر سال کے چھتروں میں کھڑا کیا جائے تو ان کے برابر ہو. قالوا هذا اذا كانت عظیمۃ بحيث لو خلطت سنیان، کہ وہ سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے، یشتبہ علی الناظر من بعید. جزا من الضأن ما تمت له 6 اشہر فی مذہب الفقہاء، اور زعفرانی نے ذکر کیا کہ یہ 7 ماہ کا ہے. والسنی، اور سنی منہا چھترا سے، ومن المعز، اور بکری سے ابن سنتین ہے، اور بقر سے ابن سنتین ہے، اور ابل سے ابن 5 سنین ہے، اور داخل بقر کے اندر الجاموس بیل، لأنه من جنسه. اب ایک جانور ہے جس کا باپ جنگلی ہے اور ماں گریلی ہے، مثلا شیر بکری پر چڑھا اور بچہ پیدا ہوا اور وہ سال کا ہوا، اس بچے سے قربانی جائز ہے نہیں. باپ کو دیکھا جائے تو ناجائز ہے، ماں کو دیکھا جائے تو مصنف قانونی کلی پیش کرتا ہے کہ جانوروں میں نسب ماں سے ثابت ہے. تو اگر ماں اہلی جانور ہے تو اس کے بیٹے کے ساتھ قربانی جائز ہے اگر کہ باپ شیر. ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر بکرا شیرنی کے اوپر چڑھ جائے اور بچہ پیدا ہو جائے، وہ سال کا ہو جائے، تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ماں کا تابع ہے اور ماں شیرنی ہے. شیرنی نہیں، شیرنی ایک ہی چیز ہے، دونوں معنی. پھر بچے کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے. یہ قانون. والمولود، اور جو بچہ پیدا ہو جائے ایسے جانور سے جو اہلی ہے، ایسے جانور سے جو وحشی ہے، یتبع الام، وہ کا تابع ہوگا، کیونکہ ماں اصل طبیعت میں. حتی اذا نزع الذئب، اگر شیر چڑھ جائے علی الشاة، بکری پر، یذبح بالولد، بچے کی قربانی جائز ہے. اور اگر بکرا چڑھی شیرنی کے اوپر اور بچہ پیدا ہو جائے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ ماں درندہ ہے. ٹھیک ہے.